فرماتے ہیں کہ آج بھی قافلہ کربلا رواں دوا ہے، فکر بھی ایک ذکر ہے لیکن خاموش ذکر ہے۔ تو ہم کردار امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس قربانی کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جو قربانی دی وہ اسلام کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ یہ فلسفہ قیامت تک چلنا ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ کبھی باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ 10 محرم الحرام، یوم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر سال اس شہادت کا ذکر ہوتا ہے اور ذکر امام حسین کے حوالے سے انعقاد محافل بھی ہوتا ہے، آپ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام و انصرام ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جس طرح ہم ذکر امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں فکر امام حسین کو بھی ملحوظ نگاہ رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ذکر نظر آتا ہے، فکر حسین نظر نہیں آتی۔ اگر آپ غور کریں تو جو معرکہ کربلا میں بپا ہوا وہ صرف 2 شخصیات کے درمیان، یعنی 2 افراد کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ استعارہ حق بن گئے قیامت تک کے لیے، اور یزید بدبخت استعارہ باطل بن گیا قیامت تک کے لیے۔ اب کربلا کا واقعہ اور سیرت امام حسین سے ہمیں جو فکر کا درس ملتا ہے، اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فکر جو ہے یہ ذکر کا نتیجہ ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فکر خاموش ذکر ہے، یعنی فکر بھی ایک ذکر ہے لیکن خاموش ذکر ہے۔ تو ہم کردار امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ عرفاء کے یہاں، عارفین کے یہاں، یا کہہ لیجئے اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا قافلہ رک گیا۔ فرماتے ہیں کہ آج بھی قافلہ کربلا رواں دوا ہے۔ ہر زمانے کے اندر ایک یزیدی فکر پیدا ہوتی ہے جو ظالمانہ ہوتی ہے، جور و استبداد پر مشتمل ہوتی ہے، غربا فقراء کو دبایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے اور شعائر اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو بھی امام حسین کے کردار کو اپناتے ہوئے یزیدی فکر کے سامنے کھڑا ہوگا وہ حسینی کہلائے گا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جو قربانی پیش فرمائی ہے، اس قربانی کے مقاصد کو ملحوظ نگاہ رکھا جائے، یہ ہے فکر حسین۔ اس قربانی کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جو قربانی دی وہ اسلام کے لیے، وہ انسانوں کے لیے ہے کہ جس شخص کے پاس طاقت ہے، جس شخص کے پاس اقتدار ہے، جس شخص کے پاس حکومت ہے، آپ اس کی بیعت نہیں کرتے، اور فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ یہ فلسفہ قیامت تک چلنا ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ کبھی باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ تو آج بھی ہماری زندگیوں میں کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یزیدی فکر کے حامل ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے حسینی کردار، اور آپس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، چونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی وہ اتحاد امت کے لیے دی۔ آج مجھے اس بات پر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ امت کا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہوتا ہے امام حسین کے نام پر، امت کا اتحاد پارا پارا ہو رہا ہوتا ہے بعض جگہوں پر کربلا کے نام پر۔ تو ہم اپنی اصلاح کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اب کئی ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ خاص طور پر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے، میمز بنائی جا رہی ہیں اور تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے۔ آج یہ سوچیں کہ امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے اس عمل کی وجہ سے امت کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے موجود ہوگا کہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس چیز سے دور کریں۔ پھر اسی طرح کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ابھی کل میری نظروں سے ایک پوسٹ گزری، ایک صاحب نے اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم ہیں حسین علیہ السلام والے،
اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جی جو علیہ السلام والے نہیں ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں، اور ایک لفظ استعمال کیا دفع کا ایک طبقے کے لیے کہ وہ یہاں سے دفع ہو جائیں وغیرہ۔ یعنی اس قدر شدت ہم میں کیوں آ گئی؟ ایک شخص ہے جو کہتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، ایک شخص ہے جو کہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اب دونوں محب امام حسین ہیں، اب دونوں میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر مبغض امام حسین ہونے کا الزام لگائیں۔ اب بالفرض کوئی دلیل کے ساتھ علیہ السلام کہہ رہا ہے تو وہ شخص رضی اللہ عنہ کہنے والے کو حقیر نہ جانے کہ جی میں زیادہ بڑا امام حسین کا چاہنے والا ہوں، اور یہ جو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے یہ چاہنے والا نہیں ہے یا اس کے دل میں بغض ہے۔ اس سے ہم بڑھتے چلے جائیں گے، تقسیم ہوتے چلے جائیں گے۔ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو، دونوں کا معنی خوبصورت ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو وجہ نزاع بنائیں، وجہ اختلاف بنائیں اور امت کے اتفاق کو پارا پارا کر دیں؟ تو خدا را وہ لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اور بعض اوقات اپنے زوم فاسد میں اپنے آپ کو حب اہل بیت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے یا حب امام حسین کا ذمہ دار کلیتاً سمجھتے ہوئے دوسروں کو یہ سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیں کہ وہ محبین اہل بیت نہیں ہیں، یہ بالکل روش غلط ہے۔ اور میں جانبین کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ موقع ہی نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اسے وجہ نزاع بنایا جائے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اخلاقی اقدار کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ تو ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین ہو، اور فکر حسین کیا ہے؟ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ فکر حسین کیا ہے؟ احکام شرع کا محافظ بننا ہے۔ فکر حسین کیا ہے؟ فرائض و واجبات کی پابندی کرنی ہے۔ یعنی شب عاشور جس دن آپ کا وصال ہوا، آپ نے جام شہادت نوش کیا، اس کی جو رات ہے وہ رات بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبادات میں بسر فرمائی، نماز پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور صبر کے دامن کو تھام کے رکھا۔ الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد کے خلاف ہو، یا جو کام ان کی قربانی کو ضائع کرنے کے مترادف ہو۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہم سب اپنا بھی محاسبہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قولاً یہ کہنا کہ میں حسینی ہوں یہ بہت آسان ہے، اور عملاً کردار حسین رضی اللہ عنہ کو اپنانا یہ مشکل ہے۔ ایک سخت جملہ ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، شاید کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ بعض اوقات ہمارا قول حسینی ہوتا ہے اور ہمارا فعل یزیدی ہوتا ہے۔ یعنی بات ہم امام حسین کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو ماتحت لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ ظالمانہ ہوتا ہے۔ یزیدی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظالمانہ ہونا۔ ہم کسی کو حقیر جان رہے ہیں، کسی مسلمان کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ تو اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے اندر مسلمانوں کے لیے نرمی رکھیں، پیار رکھیں، محبت رکھیں، اور ظالمانہ جو فکر آ گئی ہے اسے ختم کریں۔ اس کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو یزیدی مزاج کے حامل ہوں گے۔ تو اس موقع پر جو علماء ربانیین ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ ذکر حسین کرتے ہیں اسی طرح فکر حسین کو اپنائیں، کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وقت کے جو یزیدی لوگ ہیں ان کے ہاتھوں پر بیعت نہ کریں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب، یہ مولانا صاحب، مفتی صاحب ہمارے مطابق فتویٰ دیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مطابق خطاب کریں، جو یہ چاہتے ہیں کہ جو بات ہم انہیں کہنے کی مطلب جو بات ہم انہیں بیان کرنے کا کہیں وہ بیان کریں، اور جو ہم منع کر دیں وہ بات بیان نہ کریں۔ تو اگر آپ کسی ایسے شخص کی مٹھی کا رومال بن گئے
جو اثر و رسوخ رکھتا ہے کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مال و منزلت کے حوالے سے ہو، تو پھر یہ یاد رکھ لیں کہ آپ ذکر حسین کر رہے ہیں، فکر حسین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ فکر حسین تو یہ ہے کہ وقت کی طاقتوں کے سامنے اعلائے کلمت الحق کرتے ہوئے آپ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو پھر آپ واقعتاً حسینی کہلائیں گے۔ اور آج اس امر کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، جس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کمپرومائز نہ کریں۔ آپ ببانگ دہل جو ہے وہ حق کا اعلان کریں، تو انشاءاللہ الجلیل اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت عطا فرمائے گا، آپ کا نام باقی رہے گا۔ آج یزید کا نام لینے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور گھر گھر میں آپ چلے جائیے، آپ کو حسین کا نام لینے والے بھی ملیں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جن کا نام ہی حسین رکھ دیا گیا۔ اور یہ میری زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ باطل طاقتوں کے سامنے، مافیاز کے سامنے نہیں جھکتے، تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کو اسباب عطا فرما دیتا ہے، اور آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ تو آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ ہم فکر حسین کو اپنائیں۔ یہی پیغام کربلا ہے، یہی وہ امر ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، جسے اپنانے کی اور جسے اپنے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔